السلام علیکم. میں اپنے چینل آواز فار یو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بہت شکریہ کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا. آج پورا بنگلہ دیش جنگ کا منظر پیش کر رہا ہے. وہ کیوں کر رہا ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کا کوئی علاقہ، کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں پہ احتجاج نہیں ہو رہا، اور وہاں پر اچھی خاصی آبادی ہندوؤں کی ہے، اور ہندوؤں پر اس وقت بغیر کسی خوف کے مسلسل حملے ہو رہے ہیں، اور یہ سلسلہ ایک ہفتے سے جاری ہے. اور یہ کیوں جاری ہے؟ میں نے سوچا کیوں نہ میں یہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر قرآن کو جلانے کا ایک باقاعدہ سیٹ اپ کیا گیا. بنگلہ دیش میں قرآن پاک کو جلانے کا ایک باقاعدہ سیٹ اپ کیا گیا، جیسا کہ ایک دفعہ پہلے فرانس میں بھی ہوا تھا کہ وہاں پہ قرآن پاک کو ایک باقاعدہ جلایا گیا اور اس کی باقاعدہ تقریب کی گئی، اور اس کی بعد میں اس کی جو پکچرز تھیں وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی گئیں. بالکل اسی طرز کا ایک واقعہ بنگلہ دیش میں پیش آیا ہے. ہوا یوں ہے کہ ہندو کمیونٹی کا دوسارا فیسٹیول چل رہا تھا. جو ہندو ہے نا، ہندو، ان کا ایک دوسارا فیسٹیول چل رہا تھا. اسی فیسٹیول کے دوران بنگلہ دیش میں جو ہندو آبادی ہے، جو کمیونٹی ہے، ان کی ایک تقریب چل رہی تھی. اب وہ فیسٹیول کے دوران وہ تقریب چل رہی تھی. اسی تقریب کے دوران اب وہاں پہ کیا ہوا کہ جو ہندو تھے، بنگالی ہندو، انہوں نے بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں ایک مندر ہے، وہاں پہ انہوں نے کیا حرکت کی کہ قرآن پاک کی، نعوذ باللہ من ذالک، کہ قرآن پاک کو جلایا، اس کی بے حرمتی کی، اور پھر باقاعدہ اس کی پکچرز کھینچیں. اور پھر وہ پکچر صرف کھینچی نہیں، اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیا گیا. اب ظاہری سی بات ہے، مسلمان کنٹری ہو اور وہاں پہ یہ کام ہو تو مسلمانوں میں اشتعال کیوں نہیں پھیلے گا. اور یوں ہوا کہ پورے بنگلہ دیش میں جو ہے احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے، مسلمان آگ بگولا ہو گئے. اب انہوں نے یہ سارے جو ہے پکچر دیکھنے کے بعد وہاں پہ جو ہے ہندو، جو جتنے بھی ہندوؤں کے گھر تھے، مندر تھے، ان پہ تابڑ توڑ حملے کر دیے. تو ظاہری سی بات ہے، قرآن کی بے حرمتی کی گئی ہے، وہ بھی ایک ایسے ملک میں جو اسلامی کنٹری ہے، اور وہاں پہ جو ہندو ہیں وہ اقلیتی ہیں، اقلیت میں ہیں، کم ہیں. بنگلہ دیش ایک اسلامی کنٹری ہے. اگر تو یہ چیز ہندوستان میں ہو تو پھر تو سمجھ میں آتی ہے کہ جو وہاں مسلمان جو ہیں وہ کمزور ہیں، اقلیت میں ہیں، وہ ہندوؤں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لیکن یہ چیز سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایک اسلامی کنٹری میں جہاں پہ مسلمان آباد ہیں اور وہاں پہ ایک ایسا واقعہ ہونا، یہ تو واقعی ہی سمجھ سے بالاتر ہے. پھر وہاں پہ یہ واقعہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے پھر اس کی پکچرز بنائی جاتی ہیں، سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی جاتی ہیں. اس کے بعد مسلمانوں کو اشتعال دلایا جاتا ہے. پھر مسلمانوں نے وہاں پہ اٹیک کیا ان کے مندروں پہ، اور ظاہری سی بات ہے جب مسلمانوں نے اٹیک کیا تو اس پہ تو پھر ہندو کمیونٹی کو لگ گئی آگ، اور انہوں نے اس کے رد عمل کے طور پہ جو ہے وہاں کے جو مسلمان ہیں جو انڈیا میں، ان کی جان خطرے میں پڑ گئی. اب انہوں نے جب وہ اٹیک کیا، اس کی پکچرز کی، تو مسلمان نکلے، انہوں نے اٹیک کیا، اور وہاں پہ جو اس مندر میں، جس مندر میں یہ کام ہوا ہے، جس مندر میں یہ بیہودہ کام ہوا ہے، انہوں نے اس مندر کو جلا دیا اور اس کو زمین بوس کر دیا. اب اس کو جلاؤ گراؤ کے دوران، یا اس مندر کو جلانے کے دوران، وہاں پہ ایک پجاری تھا ہندوؤں کا، وہ اور ایک اور شخص تھا، وہ دونوں بھی اسی آگ میں جل گئے. اب اس آگ میں جلنے کے دوران جب یہ پورا جو ہے یہ واقعہ وہاں پہ ہوا، اسی دوران ایک اور جو ہے ہندو، وہ جس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی تھی، اس کا تو نام سامنے نہیں آیا، لیکن اسی دوران ایک اور ہندو جس کا نام ہے پرتویش سرکار، اس کا نام ہے، اس ہندو کا نام، جو ایک وہیں بنگلہ دیش میں رہتا ہے، پرتویش سرکار اس کا نام ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے انہی جو ہنگامے ہو رہے تھے اس پہ جلتی پہ تیل کا کام کیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے نعوذ باللہ خانہ کعبہ کی پکچرز اور اس کی ویڈیوز اس میں ایڈیٹنگ کر کے اس پہ نعوذ باللہ تو میں کہنا بھی مجھے ناگوار، نعوذ باللہ میری زبان پہ الفاظ نہیں آ رہے. اس نے گندگی، غلاظت اس کے اوپر وہ ایڈیٹنگ کر کے تھوپ کے اس کی پکچرز جو ہیں وہ پھر سے سوشل میڈیا پہ پکچر اور ویڈیوز اپلوڈ کر دی. اس سے مسلمان اور زیادہ طیش میں آ گئے. اور یہ جو شخص تھا جس نے یہ گندہ گناؤنی حرکت کی ہے، گندہ کام کیا ہے، اس کا جو ہے وہ
جو ہے وہ بنگلہ دیش کے جو علاقہ ہے رنگ پور، اس کا رہنے والا ہے۔ اب اس نے کیا ہوا کہ اس علاقے میں جو رنگ پور ہے اس کے علاقے میں جتنے بھی مسلمان تھے وہ نکلے، انہوں نے احتجاج شروع کیا۔ احتجاج کے دوران انہوں نے تقریباً 40 یا اس سے زائد جو تھے وہ ہندوؤں کے مکانات جلا دیے، اور اس علاقے کے 2 مندر تھے ان کو بھی انہوں نے زمین بوس کر دیا۔ اب ایک طرف جو ہے وہ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ اب جب رد عمل کے طور پر، ریاکشن کے طور پر جب مسلمان آگے سے ایسا کر رہے ہیں تو اس پہ جو ہے وہ سارا جو مغربی میڈیا ہے اس کو آگ لگ گئی، بھئی ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ جب مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے تب کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب ہندوؤں یا غیر مسلموں یا عیسائیوں کے کسی کے مذہب کو کچھ کہہ دو تو پھر جی وہ اٹھ کے سارا مغرب اٹھ کے آ جاتا ہے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ مسلمان کے ساتھ جو زیادتی وہ زیادتی نہیں ہے، اور جو دوسروں کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ وہ زیادتی ہے۔ اب جو ہے ان سارے ہنگاموں کے دوران جتنا بھی یہ کچھ ہوا ہے تو اس کے دوران جو ہے وہ ایک تیسرا فریق اٹھ کے سامنے آ گیا۔ وہ تیسرے فریق کا آپ کو بھی پتہ ہوگا، بھئی وہ ہے امریکہ۔ وہ ہر جگہ اٹھ کے آ جاتا ہے، خاص طور پہ وہاں جہاں پہ اسلام اور مسلمانوں کی بات ہو۔ اب وہ اٹھ کے آ گیا، ہم بہت پرزور مذمت کرتے ہیں جو بھی ہو رہا ہے بنگلہ دیش میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ چلو یہاں تک تو ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب آگے سنیں، ان کے جو ہے اسی دوران اس کے جو ہے اسٹیٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کے اسپوک پرسن نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں فریڈم اور سپیچ تو ہر کسی کا حق ہے، ہر بندے کو حق ہے وہ بولے، کچھ بھی بولے۔ بھائی بولے، کچھ بھی بولے، آپ کی جو فریڈم اور سپیچ ہے وہ تبھی سامنے آتی ہے جب کوئی نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی خاکے بناتا ہے یا کوئی قرآن جلاتا ہے یا مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتا ہے، بس وہ ہے فریڈم آف سپیچ۔ تو آپ وہ جب یہ کیوں نہیں کرتے کہ بھائی کیوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہو اور آپ کو کوئی ٹاپک نہیں ملتا؟ یہ کون سا دورہ معیار ہے؟ ایسا جو ہے وہ غیر مسلموں کو صرف مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا، ان کو ٹھیس پہنچانا، مسلمان جو ہے وہ آپس میں جلاؤ گرائے کریں، اپنی املاک اپنا ہر چیز تباہ کریں، بس یہ چیز ہے۔ یہ مغربی دنیا کو جو ہے ان کا بس ایک جو دوہرا معیار ہے نا اس قسم کا، وہ بالکل جو ہے نا وہ میری فہم سے تو باہر ہے۔ اور دوسرا اور ایک اور مزے کی بات، اب جو وہاں کا جو وزیر داخلہ ہے جو بنگلہ دیش کا ہے، اس کا نام ہے اسد الزماں۔ اس نے یہ وعدہ کیا ہے وہاں پہ میڈیا پہ آ کے جتنے بھی ہندوؤں کے مکانات جو ہیں گرائے گئے ہیں، جو وہاں پہ مندر گرائے گئے ہیں، جو آگ لگائے گئی ہیں، ہم اس کا جو سارا جو ہے وہ دوبارہ جو سیٹ اپ کریں گے، یعنی دوبارہ مکانات بنوا کے دیں گے اور دوبارہ مندر تعمیر کروا کے دیں گے۔ یہ اس نے وعدہ کیا ہے۔ بہرحال اس نے کیا ہے، وہ اس کا اپنا ایڈک ہے، لیکن اب جو ہے اس موقع پہ جو ہے حسینہ واجد، آپ کو پتہ ہوگا حسینہ واجد جو ہے وہ بنگلہ دیش کے ایک اہم رکن ہے وہاں کے ان کی پارٹی کی، تو انہوں نے یہ اعلان کیا، انہوں نے مودی کو یہ پیغام دیا ہے کہ مودی صاحب اگر یہ جو ہو رہا ہے، جو ہندو کر رہے ہیں، جو بنگلہ دیشی جو ہندو ہیں وہ یہ جو سب کر رہے ہیں، اس سے ہوگا کیا؟ اس سے نقصان کیا ہوگا؟ اس سے جو بنگالی جو ہندو ہیں ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، اور وہ جو مظلوم مسلمان جو بیچارے انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ تو بھائی خدا را ہوش کے ناخن لیں اور اپنی آپ کی بی جے پی کی جو گورنمنٹ ہے اس کو بولیں کہ ایسی حرکتیں نہ کریں نہ کروائیں۔ اس میں مسلمانوں کا اگر نقصان ہے تو ہندوؤں کا بھی نقصان ہے۔ اچھا، اور تیسری بات، اگر انڈیا یہ حرکت کرتا ہے اور جو وہ امریکہ والے ہیں وہ اس بات کی تائید کرتے ہیں جو فریڈم آف اسپیچ ہے وہ ہر کسی کا حق ہے، اچھا حق ہے، تو پھر مسلمانوں کو بھی حق دو۔ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب مسلمان، اس کی اگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں، اب دیکھیں 12 ربیع گزری ہے، ابھی 2 دن ہوئے ہیں گزری، اب وہاں کے جو کشمیر کے جو مسلمان ہیں، ظاہری سی بات ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ہم ان کے یوم میلاد بہت پرزور طریقے سے مناتے ہیں، ہم نعتیں پڑھتے ہیں، ہم ریلیاں نکالتے ہیں، جیسے جلوس نکالتے ہیں۔ اب جب وہ جو ہے وہ کشمیر کے مسلمانوں نے ریلیاں اور جلسے جلوس نکالے، اس پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے انڈین آرمی نے۔ اب جو ہے ان پہ آپ وہ تصویریں، وہ ویڈیوز آپ سوشل میڈیا پہ چاہے جا کے دیکھ لیں، اتنا ظلم کیا، ان پہ لاٹھیاں برسائیں، ان پہ جو ہے آنسو گیس پھینکی۔
بھائی یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ان کو فریڈم اور سپیچ نہیں ہے مسلمانوں کو؟ بھائی میری تو رائے ہے کہ اگر ان کو ہے غیر مسلموں کو تو مسلمانوں کو بھی ہے۔ اب آپ میری جو ہے اس سوچ کے ساتھ آپ متفق ہیں یا نہیں ہیں وہ آپ مجھے فیڈ بیک دیجئے گا۔ فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ مسلمانوں کا بھی حق ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف غیر مسلموں کا، مغرب کا حق ہے، وہ مسلمانوں کا بھی ہے۔ تو بھائی آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری یہ بات سچ ہے، صحیح ہے، میں صحیح کہہ رہی ہوں، اور مجھے پتہ ہے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ضرور متفق ہوں گے میری اس سوچ پہ۔ اور اینڈ میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو جو ہے اس کو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، شیئر ضرور کیجئے، سبسکرائب ضرور کیجئے، اور میں آپ کے ساتھ مختلف قسم کے واقعات اور جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ میں آپ کے ساتھ مختلف قسم کے واقعات شیئر کرتی رہوں گی۔ اگلی میری ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔